جب ممتاز قادری کو یہاں پھانسی لگوائی تھی، آپ کو پتہ واشنگٹن پوسٹ میں اگلے دن کیا آرٹیکل تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا تھا کہ اسی ٹائم پہ پھانسی ہوئی ہے ممتاز قادری کو. جشن ہوا تھا بکنگم پیلس کے اندر، غبارے اڑائے تھے، تالیاں بجائی تھیں. موسٹ پروگریسو پرائم منسٹر ان دا مسلم کنٹریز. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بچہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے، اور ہم بن بھی رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے نا. بات اس لیے سب سے بڑی 2 نمبری کا جو ہے نا وہ کسی اور سسٹم کو سجدہ کرنے کی ہوتی ہے. بل کلنٹن نے نواز شریف کو جب کارگل کی لڑائی ہو رہی تھی، منہ بھی نواز شریف کی طرف نہیں کیا. ویڈیو پہ دیکھیں ذرا، ایسے کر کے بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے سے بات بھی نہیں کرنی، جا پہلے فوجیں واپس بلا. 30 سیکنڈ لیٹر کال آ چکی تھی GHQ کہ فوجیں بلاؤ. مسلمان فوجی مروا دیے ہمارے، اس نے 30,000 فوجی مروایا، ابھی بھی پتہ نہیں کتنے اصل میں، کیوں کلنٹن نے کہہ دیا. کلنٹن بتائے گا ہمیں کہ کہاں سے فوجیں بلانی ہیں کہاں سے نہیں. ان کی نا اوقات ہمیں نظر آ چکی ہے، ان سب کا ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ان سے دین سیکھنا ہم نے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی تو یہ مروائیں گے نا، میری بہن کو بھی یہی مروائیں گے. وقت آنے پہ نہیں ان کو کیا لگے. وی نو دے ٹرو فیسز، دیٹس ناٹ. ہم یہاں پہ کنفیوز ہیں بھی نہیں، اس لیے میں اس طرف جاتا بھی نہیں ہوں. مشرف صاحب کا ہو یا ابھی کیا ہے نیا پاکستان، کل پتہ نہیں کیا نعرہ لگے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے بس، کہ ہم کسی اور سسٹم کو سجدہ نہیں کر سکتے بس. بے شک میں ایک اینٹ ہوں اپنے اسلام کی، ایک اینٹ ہوں، مگر میں اسلام کی اینٹ بنوں گا بس. کسی اور جگہ کے اوپر مکسچر آ گیا میرا تو منافقی. دوزخ کے نا 7 درجے، 7واں درجہ کس کا ہے؟ شیطان کا. اور 8واں درجہ اللہ نے بتایا نہیں ہے، وہ مسلمان کا ہے. مسلمان شیطان سے بھی نیچے ہے دوزخ میں، کہ تمہیں تو سب کچھ دیا تھا، تم بیٹھے نام کے مسلمان آ گئے ہو، محمد علی نام رکھ کے بچ گئے ہو، تم سمجھ رہے ہو تو کہ میری رحیمیت کو چیلنج کرو گے. شیطان سے بھی نیچے تم جاؤ گے، کیونکہ تم اس جگہ پہ جا کے تم نے قرآن کو ڈی ویلیو کیا، کہ جہاں پہ میں نے تمہیں نصرت کے وعدے کیے ہوئے تھے، تم پہ چانس بھی کوئی نہیں تھا، 100% گارنٹی دی تھی. تمہیں میرے وعدوں پہ یقین نہیں آیا، مجھے جھوٹا سمجھا تم نے. چل آ بیٹا لائن پہ لاگ نیچے. ادھر ابو جہل اور ابو لہب ہم پہ دیکھ کے ٹھٹھے اڑائیں گے کہ تیرے مقابلے میں تو ہم بچ گئے. کر لو نیا پاکستان، یا سب سے پہلے پاکستان، یا OIC اور whatever جو UAE میں چل رہا ہے. I don't care کیا چل رہا ہے. The real question is ایک گھر کے اندر اسلام نہیں چل رہا بس. میں ان گورنمنٹ کو نہیں مانتا ہوتا، میں گھر کو مانتا ہوتا ہوں. اسلام کی اکائی خاندان ہے اسلام کا، مطلب میری بیوی کا اور میرے بچے کا خاندان. اگر میں نے ادھر ہی نافذ کر سک رہا ہوں، میں آپ کو اور کیا باتیں کریں گے. عمران خان 2 نمبر ہے، نواز شریف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں. سیمپل ہے، کسی ٹرک میں سے چاول کا سیمپل لینا ہو تو آپ ایک مٹھی چاول ہی لیتے ہیں نا. تو ایک مٹھی ہے، وہ نظر آ رہی ہے ہمیں عمران خان کہ پاکستان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. نواز شریف ایک مٹھی ہے، نظر آ گیا. میں وہ کام کروں نا جو نواز شریف نے کیا، پتہ نہیں کیا کہ نہیں. اسلام میں تہمت منع ہے، لگتا ہے ایسے کیا. سپریم کورٹ نے رولنگ نکالی تھی نا کہ پیسے چوری کر کے گئے. میں وہ کام کروں یا آپ وہ کام کریں. آپ کے خاندان والوں نے آپ کی تصویریں اپنے گھروں میں لگانی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے انگلینڈ میں گھر بنوائے. اس نے یہ ہوتا ہے باپ. خاندانوں میں آپ کے ناموں کی مثالیں چلیں گی، سمجھنے کی کوشش کریں. مگر فطرہ اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ فطرہ کی آواز کیا ہے؟ جب وہ کوئی اور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار بات تو غلط ہے. اندر کی فطرہ صاف سمجھ آتی ہے. اللہ نہیں کسی کو بلیک اینڈ وائٹ میں کنفیوز ہونے دیتا، صاف سمجھ آتی ہے بھائی چوری تو چوری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں کوشچن آنسر میں لیتا ہوں. میں مثال آئی تو فٹ کر دوں گا، نہیں تو ایسے میں نے ہیرے دیکھے ہیں پنڈی اسلام آباد میں کہ خدا کی قسم صحابی یاد آتے ہیں دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے، کہ ایسا اندر سے فطرہ سے بولتی ہے. اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ انسان میں. امید نہیں ٹوٹتی میری انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کام کرانے والے کسی سے بھی کرا رہے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكُمْ. ہمیں کیا پتا اللہ کی فوجی کہاں بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں سب سے. آج کل یہ ایشو چل رہا ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے نیچے ہے، خاص کر کے غیر مسلمان، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دین کے ہے ظاہر ہوا ہے کہ 18 سال سے کام کا بچہ اسلام میں لائے گا، تو پھر ان سے کہیں اپنے بچوں کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے. Why are they making their kids read لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس کامن سینس کے خلاف جانے والی یہ بکواس ہے. اپنے بچے کو تیسرے سال میں کلمہ پڑھا رہا ہے، بدبخت لا پہ سائن کر رہا ہے کہ غیر مسلم کو میں 18 سال سے کم کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. تیرا بچہ 18 سال کا مسلمان ہوا تھا. مطلب اتنی سینسلیس بکواس.
کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے کہا ہے سر کہ سویڈن نے کہا ہے ایکچولی اسکینڈینیویا نے کہا کہ بالغ کا مطلب ہوتا ہے 18 سال. ان کے سسٹم میں لکھ دیا گیا ہے 18 سال بالغ. ان کے اپنے سسٹم کی بکواس سنیں کہ 18 سال کا بچہ شراب نہیں پی سکتا. اچھا نہیں پی سکتا ٹھیک ہے, اور کیا نہیں کر سکتا؟ یہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. نہیں ووٹ ڈال سکتا ہے. اچھا شراب نہیں پی سکتا, تو شراب کی نہیں پی سکتا, وہ شراب نہیں ہینڈل کر سکتا. بچے ہیں, شراب کے لیے کیا عمر ہے؟ 21 سال سسٹم ہے ان کا. مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. شراب میں نہیں پی سکتا مگر میں ملک کا صدر سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ 2 نمبری سسٹم کی سینس لیس سی بکواس, وہ والا سسٹم اٹھا کے ہمارے پاس ڈال دیا ہے کہ بالغ ہونے کی عمر 18 سال ہے. اللہ تعالیٰ نے بالغ ہونے کی عمر ہم سب کو بتائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے بالغ عمر ہونے کی عمر کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے وہ. اور جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں ہم, ہمارے دماغ کا یہ والا حصہ پری فرنٹل کورٹیکس اس وقت بنتا ہے کہ یہاں سے ڈیسیژن لیتے ہیں. سائنس کو بھی پتا ہے, سائنس خود بتا رہی ہے کہ بالغ عاقل کب ہونا شروع ہوتا ہے. سائنس خود, ان کی سائنس بھی, اسکینڈینیوین نوبیل پرائز ونرز بایولوجسٹ کو پتا ہے کہ نہیں 12ویں سال میں اب یہ سارے کے سارے کام وہ کر سکے گا, سوچ سکے جو ایڈلٹ سوچتے ہیں. یہ 18 سال والی جو خرافات 1326 سے چلی آ رہی ہیں تب ابھی تک یہ پیٹ رہے ہیں اس کو. 12ویں سال سے کم تو ہر بچہ ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو. جب اللہ نے کہا ہے نابالغ کے کوئی ثواب گناہ ہی نہیں ہے, ہم بھی مانتے تھے. ہم تو شروع سے مانتے ہیں 6 سال کے بچے سے کیا زبردستی کرنی. سمجھنے کی کوشش کریں. ان کے اپنے سجدے نظر آتے ہیں یہاں سے. کس کو سجدہ کر بیٹھے ہو کہ 18 سال والا بالغ ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میرے رب نے کہا ہے. کون ہے رب؟ اسکینڈینیویا. کیونکہ میرے رب نے تو کہا ہے 12 سال میں بالغ ہوتا ہے. تیرا رب بتائے گا کہ کب بالغ ہوتا ہے, تو بتا دیے تیرے رب نے 18 سال کا بالغ ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. مگر ان کا لا منہ ان کے پال کے گرے گا کہ بھائی تو اپنے بچے کو تو مسلمان کرے گا, خدا کی قسم ریٹ کروں گا کہ تو چل سپریم کورٹ, تیرے گھر میں کیسے تو نے بچے کو کلمہ پڑھا دیا. بس اتنی سی بات ہے. آپ بھی تو سوچیں نا ذرا, ایک ہندو کو آپ 13ویں سال میں مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں کہیں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے, مسلمان پیدا ہوا تھا, آپ کو پولیس ہیں, آپ اسلامی پولیس ہیں آپ, یا آپ نبی ہیں نعوذ باللہ. آپ کیسے بتائیں گے آپ کا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسکینڈینیویا میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو پیدائشی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے. اٹ از سچ اے پرپوسٹرس بلیٹنٹلی سینس لیس قسم کا یہ لا انہوں نے بنایا ہے. کیوں بنایا آپ کو پتہ ہے نا؟ 8ویں کلاس کا بچہ بیکن ہاؤس میں بیٹھ کے یہ سوچ سکتا ہے یہ لا بنا کیوں ہے. میرے راکٹ سائنس لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خوش کیا جا رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے. نواز شریف نے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل چاہیے تھا. کیوں چاہیے تھا؟ مشرف صاحب پٹتے رہے ہیں, ویڈیو پہ دیکھیں, پلیز پٹ می ان پاور, پلیز یو ہیو ٹو گیو می پاور. ویڈیو دیکھیں مشرف کی, آپ پوری دنیا نے دیکھی ہوئی وہ ویڈیو. امریکن وہ سینیٹرز کو بیٹھا منتیں کر رہا ہے, بالکل اس طریقے سے یہ ایسے منتیں کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا اس بات کا؟ دیر از اے پرابلم اونلی ود دا بیئرڈیڈ مین. جو پارلیمنٹ ہاؤس کا مولوی ہے نا, وہ بیچارہ اندھا ہے, بدبخت بے وقوف ہے, بس وہ کو نظر ہی نہیں آتا یہاں پہ بیٹھ کے. لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول کی بات بھی کریں گے, پارلیمنٹ میں بل پاس کریں گے, اور عام اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہتا ہے کہ ہاں ہماری ریپرزنٹیشن آف اسلام بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں. یہ مولوی صاحب بتائیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آج تک الف نہیں سمجھ آئی ان کو اسلام کی. ساری 2 نمبری پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوئی ہے. وہاں پہ اس وقت کیا کرتے 70 سال سے آپ لوگ. یہ بل پاس ہوا ہے نا, تو مولویوں کے سائن ہے اس کے اندر, ورنہ یہ پاس ہو سکتا یہ سائن. اس موقع کے اوپر آگ کیوں نہیں لگائی پارلیمنٹ ہاؤس کو؟ اپنے دھرنے کیسے دیتے ہیں یہ سارے مولوی بھی, کیسے دیتے ہیں دھرنے؟ اپنی پارٹی کی باری آتی ہے دھرنے دینے شروع ہوتا ہے, اسلام کی باری آتی ہے اور نہیں وہ اکثریت کی اگر ہم استعفیٰ دے دیں گے تو جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی ختم. حکیم نکل آتا ہے اندر سے, حکیمانہ ڈیسیژنس, اندر کے سارے حکیم باہر آ رہے تھے. یہ حکمت ابو بکر صدیق کو نہیں نظر آئی جب انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کہا چھوڑتا نہیں ہوں تجھے. اس وقت اسلام سب سے زیادہ خطرے میں تھا, اسلام, مسلمان نہیں اسلام. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ایک رکن تو چھوڑے گا جہاد بالقتل ہوگا تیرے اوپر. اور مارے 60,000 صرف 60,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. ان کی تو پتہ نہیں کیا لسٹ ہے. ادھر حکمت کیوں نہیں دکھائی؟ حضرت عمر نے نا ایک دفعہ خالی اشارہ کیا تھا کہ یا خلیفۃ المسلمین, ان کے ساتھ دوسری سائڈ آف دا پکچر بھی دیکھی جائے. ایسے داڑھی پکڑی ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کی کہ جاہلیت کے تیار, اسلام کے خوار, اسلام میں آ کے تو ویک ہو گیا ہے, تو جاہلیت میں تیرے اتنا ٹرر تھا پورے عرب میں, یہاں پہ آ کے حکمت دکھا رہا ہے مجھے. ابو بکر صدیق جیسا مائلڈ آدمی ایسے بات کر رہا ہے وہ عمر بن خطاب سے کہ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کسی شک میں نہ رہنا
یہ والے لاس کے اوپر اینارکی ہونی چاہیے, سول وار ہونی چاہیے تھی, مگر بیٹھے اسپیکٹیٹر ہیں ہم خالی. ڈائریکٹ جا کے گولی چلی ہے, اسلام کے اندر لگی آ کے, او خیر ہے میری ماں بہن تو بچ گئی نا, خیر ہے. بس یہ ہے.